ویری گریٹ اینڈ انرجیٹک مین، اور ہمارے ایکسپیکٹیشن اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ ہماری فیلڈ کے ریلیٹڈ ہیں، واقف ہے، ان کو یہ سب کچھ پتہ ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے ہم کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں پی ایس اے کے ساتھ، جو کہ ہمارے جوائنٹ ایشوز ہیں اور چونکہ وہ ہمارے لیے ایک آواز ہے، ہی از اے پارٹ آف اور پروونشل اسمبلی، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہو سکے ہماری یہ آواز وہاں تک پہنچائیں۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس جس کے لیے ہمارا ایک ٹیم بھی ہے، جو ہمارے ابھی یہاں پر آپ لوگوں نے فلیکس دیکھے اس پر لکھا ہوا ہے، دا رول آف نرس ان پبلک ہیلتھ۔ تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پی ایس اے سے کہ جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ڈیولپ کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ، اس میں دا موسٹ امپورٹنٹ رول از اے پبلک ہیلتھ نرسنگ کا ہے، اور اس پبلک نرسنگ کے بیس پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں تو وہاں پر نرسز ہوتے ہیں وچ پرووائڈ پبلک ہیلتھ ان ٹرم آف پریونٹیو، پروموٹیو اینڈ کیوریٹیو ٹریٹمنٹس۔ لیکن ہمارے یہاں پر پرابلمس جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دا موسٹ نیگلیکٹڈ ایریا ان دا ہیلتھ کیئر از پبلک ہیلتھ نرسنگ ہے، اور اس کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ بتانا چاہیں گے۔ اگر ہم لائک دس کرنٹ پینڈیمک کو ہم جو کوپ نہیں کر پا سکے، یا دوسری ہمارے پاس کافی ساری سچویشن ایسے کہ وچ از پریونٹیبل، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا پبلک ہیلتھ نرسنگ کا ایریا بہت زیادہ ویک ہے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پی ایس ایم سے کہ جو اسمبلی کے فلور پہ آواز اٹھائے، فار ایگزامپل جو بی ایچ یو ہے ہمارے پاس، تو کسی بھی بی ایچ یو کا جو بیسک انچارج ہونا چاہے بی ایچ یو میں جو بیسک ورک ہے، اٹ از دا رسپانسبلٹی آف اے پروفیشنل نرس، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ڈسپینسر انچارج بنا ہوتے ہیں، ٹیکنیشین بنا ہوتے ہیں وچ ڈونٹ ہیو اے نالج آف پبلک ہیلتھ نرسنگ، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے تو وہ نیگلیکٹ ہو رہا ہے۔ آر ایس سی میں ہمارے سٹی میں ہم نرسنگ کا کوئی رول نہیں دیا گیا، لیکن دنیا کے جہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہے تو وہاں پر آر ایس سی کا پورا سسٹم جو ہے، فیملی سینٹر نرسنگ کیئر ہمارے پاس، اسکول ہیلتھ نرسنگ، اس طرح ہمارے پاس آکوپیشنل نرسنگ۔ تو ہمارا ریکویسٹ ہے پی ایس ایم سے کہ کم از کم یہ والا سجیشن جو ہے گورنمنٹ کے لیول پہ اٹھائے کہ ہمارے پاس پبلک ہیلتھ نرسنگ ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے ہمارا بہت سارا حصہ جو ہے پبلک ہیلتھ نرسنگ کا کور ہو جائے گا، اور کم سے کم بیماریاں جو ہیں اوپر کے لیول پہ آئیں گے، پرائمری ہیلتھ نرسنگ جو ہے وہ ہمارا جو ہے پروموٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کافی سارے پرابلمز ہیں، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہاسپٹل کا بیس از آن نرسنگ، کہ جب تک نرسنگ پروفیشن نہیں تو اس وقت تک ہاسپٹل کا کنسیپٹ نہیں تھا، اور جب نرسز ایک پروفیشن بن گیا ود ایرا آف فلورنس نائٹنگیل، تو اس وقت پھر ہمارے پاس جو ہے نا کنسیپٹ پڑ گیا ہاسپٹل کا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہاسپٹل میں تقریباً 60 to 70% اسٹیک جو ہوتے ہیں وہ نرسز کا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اس کنٹری میں پرٹیکولرلی کے پی کے میں جو ڈیسیجن میکنگ ہے یا پالیسی میکنگ ہے تو اس میں نرسز کا رول جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ تو اگر جس لوگوں نے جو کام کرنے اور دے آر ناٹ اے پارٹ آف ڈیسیجن میکنگ، تو میرے خیال سے ان کے اوپر کسی اور بندے نے کمرے میں بنائے ہوئے پالیسی اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو دیٹس وائی ہمارا ہیلتھ سیکٹر جو ہے نا وہ کافی سارے ویک ہے، اور اس ویکنیس کا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پی ایس ایم سے کہ یہ والا ایشو بھی اسمبلی کے فلور پہ اٹھائے کہ ہاسپٹل میں فار ایگزامپل ایڈمنسٹریٹو آٹونمی اینڈ اتھارٹی۔ سو وی نو کہ ہمارے پاس کہیں پر بھی ٹو کمپوننٹس جو ہے نا وہ ایکول امپورٹنس کے ہوتے ہیں، ایک رسپانسبلٹی اور ایک جو ہے نا اتھارٹی۔ نرسز کے پاس رسپانسبلٹی کافی ساری ہوتی ہے، دے ہیو لارج اماؤنٹ آف ورک، لیکن اس کے پاس اتھارٹی جو ہے جو لیجٹیمیٹ پاور ہوتے ہیں وہ تقریباً زیرو ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ہائی پوزیشن ہوتے ہیں اس پہ نرسز نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کے پاس کام ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو اٹ وونٹ بی پاسبل دیٹ دی پیپل شوڈ ایبل ٹو پریکٹس دی ورک۔ سو اس وجہ سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یہ والا مطالبہ گورنمنٹ لیول پہ اسمبلی کے فلور پہ اٹھائے کہ اگر 60% جہاں پر اسٹیک ہولڈر ہے تو اس کا کم از کم ایڈمنسٹریشن میں، اگر 60% نہیں تو کم از کم 50% اس کا ایڈمنسٹریٹو جو ڈیسیجن ہے یا پلاننگ ہے تو اس میں ان کا رائٹ ہونا چاہیے، اینڈ دے شوڈ بی اے پارٹ آف ایوری کائنڈ آف ڈیسیجن میکنگ۔ ہمارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سر
آپ کو شاید آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے اینڈ یو نو دیٹ نرسنگ از اے سپریٹ پروفیشن. اور آج کل ہمارے پاس ایون ان کے بھی وی ہیو اے ڈاکٹریٹ لیول پیپل جو لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے, ماسٹر کے یہاں پر ایم ایس 18 ایئر ایکول ایجوکیشن ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ واحد صوبہ ہے کہ یہاں پر چند پرابلمز ہیں. پہلا پرابلم یہ ہے کہ پی ایچ ایس اے کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا ہے which is co-favored and controlled by non-nurses. اب میرا ایجوکیشن ویئر آئی ہیو ایکسپرٹیز تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اس میں ایک ایسا پرسن کہ جو میرے پروفیشن ریلیٹڈ نہیں ہے اور وہ میرے سر پہ بیٹھا اور میرا ایڈمنسٹریشن سنبھالیں گے. تو پھر یہ جتنے بھی ہمارا ٹریننگ ہو رہے ہیں دیٹس وائی ہمارا ٹریننگ ہر وقت پرابلم ہوتی ہے. کہیں پر ایڈمیشن نہیں ہو رہے, کہاں پر کریکولم کا ایشو ہے, کہاں پر ڈیولپمنٹ کی سب. تو ہمارا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے پاکستان کے دوسرے صوبوں میں دیر نو کنسیپٹ آف پی ایچ ایس اے, تو اس وجہ سے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پی ایچ ایس اے اگر وہ بھی اینڈ پی ایچ ایس اے ایک ایسے ادارہ ہے کہ جو کہ نرسنگ کی ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں. سو دیٹس وائی پی ایچ ایس اے کا جو سپیریئر ہیڈ ہونا چاہیے تو وہ ایک نرس ہونا چاہیے. جہاں تک ہم نے بتا دیا کہ وہاں کا جو ہیڈ ہے تو از ناٹ اے ڈاکٹریٹ پرسن, اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہوتا, بٹ اسٹل وی ہیو دا پیپل ہو آر ویری کمپیٹنٹ, دے ہیو ڈاکٹریٹ اینڈ ایم ایس لیول کی ڈگریز جن کے پاس ہوتے ہیں. سر ہم آپ کو چونکہ آپ ہاسپٹل ریلیٹڈ ہے تو کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی کنٹری جو ہے کسی کی وشز پہ یا کسی کی جو ہے پرسنل اوپینین پہ یا کسی کی پرسنل ڈیمانڈ پہ نہیں چلتا. لیکن ہم شکوے کے طور پہ اس موجودہ دور جس سے ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایجوکیشن کو لو کرتے ہیں, میرٹ کے اوپر فیس بک کی جو ہے نا وہ ہمیں تلقین دیتے ہیں. تو آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری ہم سنا رہے ہیں, اور وہ اسٹوری یہ ہے کہ جتنے بھی صوبے پاکستان میں لائک دا سن از نمبر 1 اور اس کے بعد پنجاب, دیر از سپریٹ ڈائریکٹریٹ فار نرسنگ. لیکن علمیہ دیکھیں آپ, اور آپ اس بات کو اسمبلی کے فور فروٹ آئے کہ ہمارا سب اسٹرکچر بنتے ہیں جس میں نرسز کا اور اس سے پہلے موجود ہے ہر جگہ گریڈ تو ایک ایکٹیویٹیز ہے پورٹ فولیو ہے, وہ جو انسٹیٹیوشن ہے یا جو کنٹری آرگنائزیشن ہے تو اس کے جو ریکوائرمنٹس اس کی بیس پہ. لیکن ہمارے ڈائریکٹریٹ میں ایک آدھ دو ڈاکٹر بیٹھے اور انہوں نے یہ آبجیکشن لگا کے اس چیز کو کہ یہ 20 گریڈ نرسز کو نہیں مل سکتے کیونکہ یہ ڈائریکٹریٹ میں جو ہے ڈاکٹر بھی 20 گریڈ پر. وٹ از دس نان سینس؟ یہ کسی کے پسند ناپسند کے کوئی بات نہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے تمہارے ساتھ ہے, ہم تمہارے ساتھ ہے, ہم تمہارے ساتھ ہے. ہمارا آپ سے ریکویسٹ ہے. جی سر. ہوش تو ہے لیکن جوش نظر نہیں آ رہا, کیوں؟ جوش دکھاؤ. ہم تمہارے ساتھ ہے. ہمارے سے ریکویسٹ ہے کہ چونکہ 60 to 70% the people who are serving the community اور وہ اس ہاسپٹل میں آپ علاج کریں گے, میں علاج کروں گا, آپ کے بچے میرے بچے, آپ کی مائیں میری مائیں. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ہمارے لیے آواز اٹھائیں کہ نرسز کو اٹانومی ہو, وہ خود اپنے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن کرے, اس کے لیے اپنا اس کے پاس اختیار, اپنے لیے پلاننگ کرنا, آرگنائزنگ کرنا, ڈائریکٹنگ کرنا, تو یہ کسی کے مرضی کے اوپر نہ ہو. اور میرے خیال سے ہمارا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ انشاءاللہ گورنمنٹ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ جنہوں نے اس طرح قدم اٹھائے یا جنہوں نے یہ خیال بھی ذہن میں لے کر آئے تو پلیز ہمارا ریکویسٹ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے آپ لوگ کچھ کارروائی کریں. سر جتنے بھی پروفیشن ہیں وہ نان پروفیشن بھی ہے تو ان کا ایک سب اسٹرکچر ہوتا ہے. ہمارے یہاں علم میں یہ ہے کہ نرسنگ ایک فیکٹ, ایک حقیقت اور ایک پروفیشن ہونے کے باوجود ہمارا کوئی بھی پرسکرائب سب اسٹرکچر نہیں ہے. ہمارے بہنیں ہمارے بھائی آتے ہیں گنو لگاتے ہوئے وہ اس پروفیشن میں آتے ہیں اور 30 ایئر یا 34 ایئر سروس کے بعد وہ سیم پیریڈ میں ریٹائر ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے ہیومنسٹک وے میں کہ وہی لوگ جو کہ جس بھی ایمرجنسی میں اپنے آپ کو اپنے جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے لوگ خدمت کرتے ہیں تو میرے خیال سے اتنا تھوڑا بہت انسینٹیو اس کا بننا چاہیے کہ اس کے پاس ایک کیئر ٹرین ہو. ایک پرابلم ہمارا جو ہے نا برین ڈرین کا ہے, and a number of people is now leaving the government organization and they are moving toward private organizations. اور اس کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اس کے یہ کیریئر ٹرین نہ ہونے کی وجہ سے کہ 16 گریڈ پہ جہاں پر گورنمنٹ میں اور یہاں پر کافی سارے لوگ سب موجود ہوں گے جنہوں نے ماسٹر ڈگری کی, انہوں نے گورنمنٹ سے یا تو ریزگنیشن لی یا پھر چھٹیاں لے کے تو پرائیویٹ نرسنگ کالجز میں یا ہاسپٹل میں جاب کر رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ میں اس کو اس 18 ایئر ایجوکیشن میں اس کو 40 یا 50,000 انسینٹیو مل رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو 2.5 سے 3 لاکھ انسینٹیو اور سارا گھر وغیرہ مل رہے ہیں. تو ہمارا ریکویسٹ ہے کہ یہ برین ڈرین نہ ہو, یہ صبح ہمارا ہے, یہ بچے ہمارے ہیں, یہ مائیں ہمارے ہیں, یہ بہنیں ہمارے ہیں. تو ہمارا ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ اس جو نیگلیکٹڈ سیکٹر ہے اس طرف جو ہے توجہ دے. ہم جتنے بھی
جو بھی ہاسپٹل میں ٹائی پہننے والا, جو ہاسپٹل میں خوبصورت دوپٹہ پہننے والے کو جتنے بھی پروٹوکول دیں گے تو ہمارا ہیلتھ سیکٹر جو ہے نا اوپر نہیں جائے گا. جب تک ہم جو ہے جب تک ہم نرسز کو جو ہے نا وہ پروموٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم نرسز کو اٹانومس نہیں کریں گے, جب تک ہم نرسز کو موٹیویٹ نہیں کریں گے. سر میں بات نہیں بڑھانا چاہتا, لیکن موسٹ امپورٹنٹ مطالبہ ہمارا جو آخری مطالبہ ہے وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر ہے. ہمیں قانون کا پتہ ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے, میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں ایک مافیا کے خلاف, ہو سکتے وہ میرے خلاف اٹھ جائیں گے, مجھے تکلیفیں پہنچائیں گے, لیکن یہ بات ہم کریں گے. اس کے پی میں جتنے بھی ہاسپٹل بنے ہوئے, پرٹیکولرلی دا ہاسپٹل وچ از میڈ ان فیز 5, تو وہ ایک سرکاری زمین ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کو یہ ایشور کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے نا فری آف کاسٹ جو ہے ایمرجنسی سروس دیں گے, ہم آپ کے جو ہے نا تقریباً 30% غریب مریضوں کو ٹریٹمنٹ دیں گے. لیکن وہاں پر مریض مرتے, ایک سنگل انجیکشن بھی فری میں نہیں, فری میں تو کیا پہلے جو ہے نا وہ 60,000 روپے جمع کراؤ تو پھر ہمارے مریض کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. وہاں پر ہمارے وہ کوالیفائڈ نرسز تقریباً سب ایسے, تقریباً. میں ایک اور فیکٹ آپ کو بتا دوں سر, میں نام لے کے بتاتا ہوں, وہی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جب ہمارے اس بچوں کو پڑھا دے نرسنگ ایجوکیشن تو وہ کم از کم لاکھ سے اوپر روپے سیمسٹر کی فیس دیتے, لیکن جب یہ بچے فارغ ہو جاتے تو پھر اس کو 18,000 روپے تنخواہ پہ رکھتے, اس کو اتنا یہ اس کا انسلٹ کیا جاتا ہے, 15,000 اور 18,000. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ گریٹ سر. تو ہمارا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یہ والا مطالبہ سب کچھ ہے, تو ہمارا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ان ہیومن, کیونکہ ہم اس صوبے کے رہنے والے ہیں, یہاں جتنے بھی لوگ, ایک مطلب جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اس بچوں کے لیے, ہمارے اس بچوں کے لیے رسپیکٹ, they will sacrifice their lives as they shown in this COVID-19. آپ نے دیکھا کہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے. ایون کہ میں کسی پروفیشن کے خلاف نہیں جانا چاہ رہا ہوں, لیکن ایک ایگزامپل موجود ہے. LRH میں ڈاکٹرز نے شیشے لگا کے شیشے کے پیچھے بیٹھ گئے اور ہم جو ہے نا مریض کو ٹریٹمنٹ کریں گے. Yes, sir. It was nurses who were 24 hours, 7 days a week standing at the head end of the patient of the تصویر دیکھ رہے ویڈیو کے نرس کے اندر. ہاں جی, اس کا پرس ہے, پرس سے کہانی نہیں چلے گا. جو لوگ سیکریفائی کر رہے ہیں ہم اپنا سیکریفیکیشن جاری رکھیں گے, لیکن سر آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے, آپ گورنمنٹ ہے, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, جو ان ہیومن بیہیویئر ہو رہے ہیں, جو ان کے رائٹس ہیں, پروموشن کی ایشو ہے, سروس اسٹرکچر کی ایشو ہے, تو ان سب کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے سر کہ آپ جو اسمبلی کی فلور ہے اس پہ آواز اٹھائے. ایک اور امپورٹنٹ ایشو کی طرف, we appreciate the efforts of PTI governments. They bring MTI, اور ہم خوش بھی تھے کہ MTI میں کافی سارا اٹانومی ملے گا نرسز کو. لیکن سر with due respect, جب سے یہ MTI آ گئی تو MTI میں جو کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بھی ہے کہ آپ کسی بھی امپلائی کو جو ہے نا وہ 1 سال یا 2 سال تک فیس پے پہ یا پھر اس طرح نہیں رکھ سکتے کہ وہ جو ہے نا پرماننٹ نہ ہو. لیکن MTI میں ہوا کیا کہ وہ انسلٹ with nurses, ان کے ساتھ ان ہیومن بیہیویئر, آپ اس بیہیویئر کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو 18 دن جو ہے نا وہ اپنا اس کی تنخواہ سے پیسے کٹے گے, اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا. ایک بندہ which is serve for the humanity, میں اگر سرو کر رہا ہوں اور میں جو ہے نا ہیپیٹائٹس سی اور بی پیشنٹ کو سرو کر رہا ہوں, تو اس کے بعد اگر میں بیمار ہو جاؤں تو ڈیفینیٹلی اس ہاسپٹل میں میرے اتنا رائٹ ہونا چاہیے کہ اس بیڈ پہ میں لیٹ کے اور میرا جو ہے نا وہی نرس اس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کرے. یہ میرا حق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے سر. اس وقت سے نرس کو محروم کر دیا گیا. بالکل سر. میرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ نرسز کو روزانہ کے بیڈ پہ 6 گھنٹے کے بجائے اسے 10 گھنٹے ڈیوٹی دیا جائے, لیکن اس کا جو رائٹ ریمینریشن یا سر جتنا اس کا حق بنتا ہے, تو یہ لائن نو, یہ ڈی جی کی اپلائی ہے, یہ MTI کی اپلائی ہے. سب نرسز کو ایکول ریمینریشن, جتنا وہ کام کرے اس کام کے بیس پہ ان کو اس کا جتنا حق دیہڑی بنتا ہے تو دیہڑی دیا جائے, اور اس کو اس ذہنی اذیت سے جو ہے نا اس کو نجات دلایا جائے کہ وہ فکس پے پہ ہے, آج ہے تو کل نہیں ہے, کل نہیں ہے تو کل, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے if they are doing good according to the law, تو اس کو جو ہے نا اسٹیٹس بھی ملنا چاہیے فیکس کا, اور اس کے ساتھ جو یہ ان ہیومن بیہیویئر جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہ کچھ چھوٹے بہت گلے شکوے تھے, ہم سر آپ سے جو ہے نا توقع رکھتے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں آپ میں یہ سب کچھ کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. دیٹس وائی ہم نے آپ کے سامنے گلے شکوے رکھی. تھینک یو ویری مچ, شکریہ, تھینک یو. تھینک یو سر. دیکھیے
تو یہ چاہیے تھا کہ لاسٹ میں تفصیلاً بات کر لیتا، لیکن یہاں پر کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس کو اپروول لینا پڑتا ہے اسمبلی سے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی کمی ہوگی یا غلطی ہوگی یا کمزوری ہوگی کہ جو چیز آپ ہمیں نہ دیں. دیکھیے میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ عوام کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ دیکھیں جو آپ نے ابھی مسئلے بنائے وہ مجھے پیش کیے، یہ بھی آپ نے وہ کرنے ہیں جو ٹی آئی کے ہے، اس کے بھی آپ نے مجھے ریٹن فارم میں دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ریٹن فارم میں جو ہم اپروول دے سکتے ہیں منسٹر ہے یا سی ایم تو وہ ٹھیک ہے وہ دیں گے، جو نہیں ہے وہ بھی آپ مجھے ریٹن دیں گے تو میں اسمبلی سے اپروو کراؤں گا. تھینک یو.